کسی سے پیسے لینے ہوں گے، کسی سے مال لینا ہوگا، کسی سے کوئی کام ہوگا، اس لیے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، ورنہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم کیوں نہیں کہتے کہ دل کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ مسجد میں کوئی نیک سے نیک بزرگ جو سب سے زیادہ مسجد میں وقت لگاتا ہو، تصور کیجیے ہم کبھی ملے ہیں اس کے ساتھ آ کے کہ جناب مجھے آپ کو دیکھ کر رشک آتا ہے، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، آپ اتنا وقت مسجد میں لگاتے ہیں۔ ہمیں ملنا نصیب نہیں ہوتا اس کو، کیونکہ ہمارا اس سے مقصد ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا اس سے مقصد کوئی نہیں ہے۔ جس سے مقصد ہوتا ہے ہم اس کو جبھیاں ڈال ڈال کے ملتے ہیں۔ سبب یہ ہے دنیاوی ترجیح آ گئی ہے لیکن دین پیچھے چلا گیا ہے، جس کا لازمی محل یہ نکلا کہ دلوں میں محبت کی بجائے، دلوں میں سکون اور اطمینان کی بجائے یہ چیزیں آ گئیں۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں، سورہ انفال میں اللہ رب العالمین 2 نمبر آیت میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو وہ لوگ ہیں، اللہ کا ذکر آتا ہے وجلت قلوبہم، دل ڈرنا شروع ہو جاتے، تھر تھر کانپتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہیں، زادتہم ایمانا، بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے، آپ کا دل کانپنے لگ جائے، آپ سمجھ لیں آپ کے اندر ابھی ایمان موجود ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اس خالص ذات اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ میں ہم نے 6 قرآنی دعاؤں کا تذکرہ کیا تھا، اور آج ذکر الہی کے اس سلسلہ میں دوسرا جمعہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعہ سے ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر 4 جمعے انشاءاللہ لگاتار پڑھائیں گے۔ تو دوبارہ پھر اس کے بعد انہی موضوعات کی طرف انشاءاللہ ذکر الہی کی طرف پھر لوٹیں گے۔ ذکر الہی، اللہ رب العالمین کا تذکرہ، اللہ رب العالمین کی یاد، خواہ وہ عبادت کے حوالے سے ہو، وہ دعا کے حوالے سے ہو، وہ دعائیہ کلمات قرآن کریم کی روشنی سے ثابت ہوں، یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں، یہ تمام وہ کلمات ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ نورانی کلمات ہیں جن کو یاد کرتے ہوئے ایک بندہ مومن اپنی زبان کو بھی پاک کرتا ہے، اپنے جسم کو بھی پاک کرتا ہے، اپنی محفل کو بھی پاک کرتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، جب بھی تم گفتگو کرو، کوئی مجلس لگی ہے، کوئی آپ کی محفل ہے، گیدرنگ ہے، دوست یار بیٹھے ہیں، آپ کی مجلس ایسی مجلس نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ نے نہ کوئی اللہ کے کلام کا تذکرہ کیا، نہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی حدیث کا تذکرہ کیا؟ فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کبھی بھی کثرت کلام اللہ کے ذکر کے بغیر نہ کرو۔ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کیونکہ جب بھی آپ گفتگو کی کثرت کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر اس میں نہیں کرتے، قسوۃ للقلب، یہ آپ کے دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان ابعد الناس الی اللہ یوم القیامۃ القلب القاسی، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین سے سب سے دور وہ شخص ہوگا جس کا دل سخت ہوا ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بہترین نسخہ ذکر الہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، جامع الصغیر کی 3935 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے ان اجسام کو، ان اجساد خاکیہ کو پاک کرو۔ کیسے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جب تم یہ کرو گے تو طہرکم اللہ، اللہ تمہیں پاکیزہ بنا دے گا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ لَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، کیونکہ کوئی بھی شخص میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں پاکیزگی کی حالت میں سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گھر میں، اس کے پہلو میں اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، لا ينقلب ساعة من اللیل، وہ ایک پہلو بھی پلٹتا ہے، کروٹ بھی پلٹتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک، اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے، فإنہ بات طاہرا، کیونکہ یہ پاکیزگی کی حالت میں سویا ہے، تو پاکیزگی کی حالت میں سونے سے فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اعزاز لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک نسخہ یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، صحیح مسلم کی 2699 نمبر حدیث ہے، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، جس طرح آپ خوش نصیب مسجد میں موجود ہیں اور اللہ کی مسجد میں موجود اللہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا حفتہم الملائکہ، یہ مجلس اتنی اچھی مجلس ہوتی ہے، اس کو فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں، فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے نزلت علیہم السکینہ، ان کے دلوں پہ سکینت، سکون نازل ہوتا ہے، پریشانی آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر کو سننے میں کان لگے ہیں، دل سمجھنے میں لگے ہیں۔ اور فرمایا وغشیتہم الرحمہ، جس طرح اس چھت نے آپ کو دھوپ سے ڈھانپا ہوا ہے اور دھوپ آپ کے اوپر نہیں آتی، اسی طرح اللہ کی رحمت آپ کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں کا تذکرہ اس مجلس میں کرتے ہیں جو مجلس اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، 3377 نمبر جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، میرے صحابہ کرام کیا میں تمہیں بہترین عمل بتاؤں، ایسا عمل جو تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل ہوگا، وازکاها عند ملیککم،
اور جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام عرش بری پہ براجمان ہے، مستوی علی العرش ہے، اس کے ہاں شہنشاہ اعظم کے ہاں سب سے عظیم ذکر اور پاکیزہ جو ہے وہ ذکر ہے۔ کیا میں ایسا عمل بتاؤں؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور یہ ایسا عمل ہے جو تمہارے درجات کی بلندی کا بھی باعث بنے گا، وَخَيْرٌ لَكُمْ، اور بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بہترین عمل، سب سے پاکیزہ عمل، درجات کی بلندی کا باعث بننے والا، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں خرچنے سے بہتر کام یہ والا عمل ہوگا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتانے لگا۔ فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور یہ عمل اتنا بہتر عمل ہے، اتنا بہترین احسن عمل ہے، حتیٰ کہ تم جہاد میں جاؤ، تم کافروں کی گردنیں اتارو اور کافر تمہارے ساتھ لڑ کر تمہیں شہید کریں گے، اس سے بھی بہتر عمل ہے۔ فرمایا صحابہ کرام نے بلا یا رسول اللہ، اگر واقعتاً اتنی فضیلت کا حامل عمل ہے تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اگر تم یہ عمل حاصل کرنا چاہتے ہو، ذکر اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تمہیں یہ سارے اجر ایسے ہی عطا فرما دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے یہ کام کرنے سے ہوتا ہے، یہ جمعے کے اندر صرف سن کر، اس کو باہر جا کر بغیر عمل کیے یہ کبھی بھی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا میرے بھائیوں المیہ ہی یہی ہے، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں ٹی وی پر، موبائلز پر، ٹی وی سکرینوں پر دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں یہ دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہمارے خالق و مالک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ عبادت الہی ہے۔ جب ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، ہم جب دنیاوی خرافات میں لگتے ہیں، ساری توجہ، سارا دھیان ادھر رہتا ہے، زبان پہ گالیاں بھی آتی ہیں، زبان سے بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، زبان سے غیبتیں اور چغلیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ زبان جو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، جو دعاؤں کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، اور جو ربنا اللہم اغفر لی اور مغفرت کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھی، وہ بدقسمتی سے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلیاں کرنے، اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کرنے، اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں مصروف عمل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی کیسے پاکیزہ ہوگی، یہ ہمارا سوال تو اپنے آپ سے بنتا ہے کہ ہم خود اس عمل کا جواب دیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، پہلا فائدہ یہ اپنی دعائیں آپ نے 6-7 پچھلے جمعہ میں بھی سنی، آپ کو میں نے یہ بات بھی بتائی کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پر لیٹنے تک زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس بارے میں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں نہیں بتائیں۔ حتیٰ کہ آپ بازار میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے وقت بھی دعا ہے، آپ گھر میں کپڑے پہننے لگتے ہیں، اس کی بھی دعا ہے، آپ میرے بھائیوں وضو کرنے لگتے ہیں، اس کی بھی دعا ہے، گھر سے نکلنے لگتے ہیں، اس کی بھی دعا ہے، اور ہر عمل ایسا آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ اس عمل میں دعا کرتے جائیں، انشاءاللہ اس عمل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے روحانیت شامل ہوتی جائے گی۔ اور حدیث قدسی ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ جب نفلی عبادات کے ذریعے ہمیشہ میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، میرے نزدیک ہوتا ہے، حتی احبہ، میں اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ
الذی یبطش بی، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے، ورجلہ الذی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ان سألنی لأعطینہ، میری مدد اپنے بندے سے ایسے ہو جاتی ہے، ان سألنی لأعطینہ، اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے مجھے اپنی جلالت کی قسم میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ بندہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے دعاؤں کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 7524 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، ما ذکرانی، جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، وتحرکت بی شفتا، مجھے اللہ رب العالمین کی وجہ سے، میری یاد کی وجہ سے، میرے تذکرے کی وجہ سے، جب تک اس کے ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں، مجھ اللہ کا ساتھ اس بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری حدیث میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 7405 نمبر حدیث ہے، فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا، میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ جب بندہ سوچتا ہے میرا رب میری سنتا ہی کوئی نہیں ہے، میرے بارے میں خالق کائنات ہوں، میرے بارے میں اتنا بدگمانی کا شکار ہے، میرا رب کہتا ہے، اذا ذکرنی فی نفسہ، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب وہ مسجد کی صفوں میں بیٹھتا ہے، نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور تسلی سے بیٹھ کر اپنے مصلی پہ بیٹھ کے یاد کرتا رہتا ہے، نہیں دھیان کرتا مجھے دنیا دیکھتی ہے، وہ کہتا ہے میرا کنیکشن تو اپنے رب کے ساتھ ہے، وہ یاد کرتا ہے، دنیا اس کو دیکھتی ہے دیکھے، لیکن وہ اپنے رب کی عبادت میں، ذکر میں مصروف ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب وہ لوگوں میں مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، میں اس بندے کا تذکرہ اس مخلوق میں کرتا ہوں جو ان ساری کائنات سے بہتر مخلوق ہے، جن سے گناہ ہی نہیں ہوتا، وہ نوری فرشتوں کی مخلوق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس عمل کا دھیان کیجئے، یہ یاد رکھیے، ہر عمل میں اللہ کو حاضر ناظر جانیے، یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے جو حدیث جبرائیل میں موجود ہے، ان تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کریں اس سوچ کے ساتھ، کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہے، انہو یراک، ہیو دا کانسیپٹ، اس تصور اور احساس کو جاگزین کیجئے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس ہو جائے گا میرے بھائیوں، پھر بندہ گناہ کرتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا کہ میں نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے، وہ تو حی قیوم ذات ہے، وہ مجھے ہمیشہ دیکھنے والا ہے، وہ سمیع بصیر ذات ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اس جیسی سماعت اور اس جیسی بصارت پوری کائنات کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ رب میرا اتنا مشاہدہ کر رہا ہے، میں اس سے دوڑ کر کدھر جا سکتا ہوں۔ دوسرا میرے بھائیوں، اس دعا کا فائدہ یہ ہے، ان دعاؤں کا جو سارا دن ہم نے کرنی ہے، کامیابی ہی کامیابی۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال کی 45 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کا ذکر ایسا بڑا مومن کے پاس ہتھیار ہے۔ فرمایا تم دشمن سے ملنے بھی جاؤ، میدان جہاد لگا ہو، جنگ ہو رہی ہو،
دشمن تمہارے سامنے ہے، فثبتو، پہلا عمل ثابت قدم رہنا ہے اس احساس کے ساتھ کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ میرا رب کہتا ہے لعلکم تفلحون، کامیابی تمہیں ہی ملے گی، تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی۔ لیکن جب مومن اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، آج کتنی نوجوان نسل ہے میرے بھائیوں جنہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑیوں میں ووفر لگائے ہیں، انڈین گانے لگائے ہیں، وہ انڈین لگا لے پاکستانی لگا لے، کام دونوں کا ایک ہی ہے، وہ کسی بھی ملک کے کسی زبان میں لگا لیں۔ جب میرے نبی نے فرما دیا ہے ان اللہ حرم علیکم المیت، میرے اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا ہے، والکوبۃ، اور میوزیکل انسٹرومنٹس، آلات موسیقی، وہ تمہارے اوپر حرام کر دیے ہیں۔ میرے بھائیوں جب وہ حرام ہیں، ہم اس کا استعمال کر کے غیر محرم خواتین کی آوازوں پہ جھومنے والی یہ نوجوان نسل میرے بھائیوں دشمن کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ یہ دشمن کا وار کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ جسمانی جنگ بھی ہارے گی، یہ میرے بھائیوں نظریاتی جنگ بھی ہارے گی۔ آج 6 ستمبر کو یہ جو ہمارا یوم دفاع کا دن ہے، اس وقت کے لوگوں کے جذبات کو دیکھیے اور آج کے لوگوں کے جذبات کو دیکھیے میرے بھائیوں۔ آج جس طرح کے ٹھنڈے جذبات، نہ جذبہ جہاد ہے، نہ زبان پہ اذکار ہیں، نہ مسجدوں میں اللہ رب العالمین کے ان بندوں کی حاضری ثابت ہوتی ہے، تو میرے بھائیو اللہ کی مدد پھر کہاں سے آتی ہے یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے آپ نماز پڑھنے آئے، جمعہ پڑھنے آئے، جمعہ پڑھنے کے پہلے بھی بعد میں بھی آپ تجارت کریں، شریعت آپ کو اجازت دیتی۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر۔ نہیں چھوڑو گے، دکانیں کھولو گے، کاروبار کرو گے تو کیا ہوگا؟ برکت اٹھ جائے گی، پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا، جیبیں بھر جائیں گی، غلہ بھر جائے گا، لیکن اس پیسے سے برکت اٹھ جائے گی، وہ پیسہ گھر میں بھی آئے گا، برکت کا باعث نہیں فساد کا باعث بنے گا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پڑھ لی گئی، جمعہ سے فارغ ہو گئے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ جا کے دکانیں کھولو، مارکیٹ کھولو، جا کے تجارت کرو، اللہ کے ذکر کو تلاش، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا کہ تمہارا رزاق اور رازق ذات وہی اللہ رب العالمین ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہاری یاد رکھوں گا۔ جب بندہ مومن اپنے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی اپنے رب کے لیے نہیں نکالتا، میرے بھائیوں وہ کیسے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے میرا رب میرا بھرم رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کوئی بھرم نہیں رکھتا۔ ہمیں کھانے کا رزق تو مل جائے گا جس سے پیٹ تو بھر جائے گا، نہ خواہش بھرے گی، نہ روحانیت اور تسکین ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر عمل میں اللہ رب العالمین کی یاد کو شامل کیجئے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا وہ شخص، ان کو اللہ تعالیٰ دل کے اعتبار سے کیسا خزانہ دیتے ہیں، اس کو میرے بھائیوں سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک دوسرے بھائی کے خلاف رنجش ختم ہوتی ہے،
ایک دوسرے کے خلاف ہم نے نفرت کے بت اپنے دلوں میں پالے ہیں. کہتے اس کو دیکھ کر میرے دل میں نفرت آ جاتی ہے, اس کو دیکھ کر میرا دل کڑتا ہے. وہ اس لیے کڑتا ہے کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آتا اور تمہارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا, اسی لیے دل کڑتا ہے, نفرت اندر سے اٹھتی ہے اور اس نفرت کا اظہار ہماری زبان سے نکلتا ہے. اس زبان پہ اللہ کا ذکر آئے, اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا آئے, اپنے بھائی کے لیے گناہوں کی معافی کے کلمات آئیں, دل سے رنجش ختم ہو جائے گی, دل میں سکون آ جائے گا. اور میرے بھائیوں, یہ جو زنگ آلود دل ہے یہ ختم ہو کر آپس میں انشاءاللہ محبت جنم لے گی. اللہ رب العالمین اسی بات کو سورہ رعد میں بیان کرتے ہیں 28 نمبر آیت میں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے, اور یہ یاد رکھیے ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہم سارے ایمان کے دعوے دار ہیں. کیوں جی, ہے کہ نہیں ہے؟ تطمئن قلوبہم, میرا رب کہتا ہے ان کے دل تو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں, او یار بڑی دیر بعد ملو, دل کو ٹھنڈ پڑ گئی. اور دل کو ٹھنڈ آپ کی سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے پڑنی چاہیے, اللہ کی یاد سے پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے بھائی سے کوئی مادی فائدہ لینے کا مسئلہ ہے, کسی سے پیسے لینے ہوں گے, کسی سے مال لینا ہوگا, کسی سے کوئی کام ہوگا, اس لیے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے. ورنہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم کیوں نہیں کہتے کہ دل کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے. مسجد میں کوئی نیک سے نیک بزرگ جو سب سے زیادہ مسجد میں وقت لگاتا ہو, تصور کیجیے ہم کبھی ملے ہیں اس کے ساتھ آ کے کہ جناب مجھے آپ کو دیکھ کر رشک آتا ہے, دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, آپ اتنا وقت مسجد میں لگاتے ہیں, ہمیں ملنا نصیب نہیں ہوتا اس کو, کیونکہ ہمارا اس سے مقصد ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا اس سے مقصد کوئی نہیں ہے. جس سے مقصد ہوتا ہے ہم اس کو جبھیاں ڈال ڈال کے ملتے ہیں. سبب یہ ہے دنیاوی ترجیح آ گئی ہے لیکن دین پیچھے چلا گیا ہے, جس کا لازمی محل یہ نکلا کہ دلوں میں محبت کی بجائے, دلوں میں سکون اور اطمینان کی بجائے یہ چیزیں آ گئیں. اور اسی لیے میرے بھائیوں, سورہ انفال میں اللہ رب العالمین 2 نمبر آیت میں فرماتے ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. مومن تو وہ لوگ ہیں, اللہ کا ذکر آتا ہے, وجلت قلوبہم, دل ڈرنا شروع ہو جاتے, تھر تھر کانپتے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہیں, زادتہم ایمانا, بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے قرآن پڑھا جائے, آپ کا دل کانپنے لگ جائے, آپ سمجھ لیں آپ کے اندر ابھی ایمان موجود ہے. اگر قرآن کی آیت پڑھی گئی, نہ آپ کے دل پہ کوئی اثر ہوا, نہ دماغ پہ اثر ہوا, نہ جسمانی لحاظ سے کوئی اثر ہوا, نہ آپ کا دل نرم ہوا, سمجھ لیجئے ہمارا ایمان سویا پڑا ہے. آیات قرآنی کے ساتھ ذکر الہی کر کر کے اس کو جگانے کی اور وائبرنٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس سے ہم کافی پیچھے رہ گئے. میرے عزیز بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بات فرمائی. آپ یہ اذکار کے حوالے سے دیکھیے گا کتنا بڑا فائدہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2726 نمبر, سیدہ جویریہ بنت حارث ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے, سیدہ جویریہ نماز کی جگہ پہ موجود, نماز کی جگہ پہ موجود, نماز پڑھ کے بیٹھی, اشراق آ گئی, چاشت آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کے واپس آئے تو آپ نے حضرت جویریہ اپنی بیوی سے, سیدہ ام المومنین حضرت جویریہ سے فرمایا کہ ابھی تک ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, میں اشراق بھی پڑھ کے آ گیا ہوں. تو کیا کرتی رہی؟ کہتی میں اللہ کا ذکر کرتی رہی. آپ نے فرمایا
میں نے آپ سے یہاں سے جانے کے بعد ایسے کلمات کہیں، اگر ان کلمات کا میزان میں وزن کیا جائے تو جتنی دیر آپ یہاں پہ بیٹھی رہی ہیں اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے اندر احساس پیدا کیجیے، ہمارا اپنی بیویوں سے کبھی ایسی گفتگو ہوئی؟ ہماری اپنی بیویوں سے کبھی ایسی گفتگو ہوئی کہ نماز پڑھی، کون سی دعائیں پڑھی، کون سی صورتیں پڑھی، اور کون سے کلمات کی ادائیگی کی، بعد والے اذکار کیے کہ نہیں کیے؟ یہ میاں بیوی کا تعلق دیکھیے، وہ ہیں جو ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اگر میرے ان کلمات کا وزن کر لیا جائے، جتنی دیر آپ بیٹھی ہیں میرا وہ کلمہ آپ کی ساری عبادت سے بھاری ہو جائے گا۔ کہنے لگی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 5 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ ذات اپنی حمد کے ساتھ، عدد خلقہ، اتنی پاک ہے عدد خلقہ جتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے۔ ہمیں تو انسانوں کی تعداد کا پتہ ہے، دنیا میں ایسی مخلوقات ہزاروں لاکھوں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمندر کی تہوں میں ہے، زیر زمین۔ اتنی حمد و ثنا جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے، وزینۃ عرشہ، اتنی حمد و ثنا جتنا اس کے عرش الہی کا وزن ہے۔ کبھی کسی نے تولا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں تولا۔ اور پھر ورضا نفسہ، اتنی حمد و ثنا جتنے اس کے نفس کی رضا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اتنی اللہ کی حمد و ثنا۔ ومداد کلماتی، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اور اللہ کے کلمات کتنے ہیں؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اور میرے بھائیوں سارے سمندر لے آئیں، کلمات یہ پانی کو ساری کو سیاہی بنا لے، اور لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور سارے کے سارے روئے زمین پہ درخت اس کی کلمے بنا لیں، سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیں، ما نفدت کلمات ربی، میرے رب کے کلمات ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ اتنا ذکر میرے بھائیوں اللہ کا بلند ہے، اور اتنی فضیلت والا ذکر ہے، اتنی جامعیت والا ذکر ہے۔ اور میرے بھائیوں صحیح بخاری کی 6329 نمبر حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ گئے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، کہنے لگے ذهب اہل الدثور، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال والے لوگ ہم سے سبقت لے گئے، بالاجور والنعیم المقیم، اجر لے گئے، نعمتیں لے گئے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں وہ ان کو بھی ملیں گی، ہمیں بھی ملیں گی۔ کیسے؟ کہنے لگے یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں؟ میرے صحابہ ٹھیک ہے تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے کہ جو آپ خرچ کر کے ان کے پاس ان کے برابر کھڑے ہو جائیں، تو میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں، آپ یہ عمل کر لیں، آپ ان صحابہ کرام سے آگے نکل جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ فرمایا تسبحون فی دبر کل صلاۃ 10 وتحمدون 10 وتکبرون 10، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ آپ کا یہ عمل صاحب مال لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر تمہیں جنت میں پہلے داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں اتنے پیارے اعمال بتائے، اتنے اچھے اجر بتائے، اتنے اچھے کلمات بتائے، لیکن یہ سارے کرنے سے ہوں گے، خالی باتیں کرنے سے اجر نہیں ملتا۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، دیکھیے انسان جو ہے وہ ذکر کرتا ہے،
مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے مسلمانوں مومنوں کے حوالے سے، جب غزوہ احد ہوا تھا کہ مسلمانوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر پھر جمع ہو گئے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا سورہ آل عمران کی 175 نمبر آیت میں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے کہا لوگ کافر ہمارے لیے دوبارہ جمع ہو گئے لڑنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولو، آپ یہ کلمہ کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی وہ بہتر کارساز ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کا ذکر اسی کا ہی اندازہ لگا لیں۔ ایک دعا آپ نے ابھی پہلے سنی سبحان اللہ و بحمدہ، میں پہلے آپ کو وہ ریوائز کرا دوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ آپ نے یاد رکھنی۔ اب دوسری دعا کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جمع کا صیغہ ہے، آپ اکٹھے پڑھتے ہیں حسبنا اللہ پڑھ لیں، آپ اکیلے پڑھتے ہیں حسبی اللہ پڑھ لیں، یہ دونوں طرح ہی قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو آپ یہ پڑھ کر میرے بھائیوں اس کے فائدے اب دیکھیے گا۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، ذکر اس کا فائدہ ہونا ہے جو شرعی طور پہ ثابت ہو۔ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے یہ اتنا گوشت لیں قبرستان کی قبر میں جا کے دبا کے آ جائیں کسی میں، آپ سے فلاں چیز دور ہو جائے گی، مت کیجئے ایسا کام، مت کیجئے غیر شرعی کام کہ اتنا گوشت لیں اور اس کو دبا کے آ جائیں۔ الو کا خون لے کے آئیں کسی پنساری سٹور سے، اس کے ساتھ میں نے فلاں چیز لکھنی ہے، یہ میرے بھائیوں یہ جادوگروں والے کام چھوڑ دیجئے۔ اور یہ بھی بطور مسلمان یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں یہ عقیدہ بنا لوں کہ ابھی میں نے یہ 10 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، فوری طور پر میرے پاس یہ چیز حاضر ہو جانی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں اس کا نظام ہے ایک، یا آپ کو فوری فائدہ مل جائے گا، یا آپ ذکر کرتے کرتے مہینہ بھی 6 مہینے کا سال بھی لگا لیں، اللہ تعالیٰ اس کی بجائے آپ کو کسی اور طرف سے فائدہ دیتے رہتے ہیں، آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس مالک کا نظام ہے۔ آپ کو کوئی بڑا نقصان ہونے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ فلانی جگہ پہ ڈاکو کھڑے تھے، میں ادھر نو گڈی نہ موڑ دا، میں پھنس جانا سی۔ وہ بھائی جانو گڈی تسی نہیں موڑی، وہ اللہ نے آپ کے لیے فرشتہ مقرر کیا تھا کہ آپ کو کسی مصیبت سے بچانا ہے، وہ آپ کے کسی اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے وہ تمہارے ساتھ عمل کیا ہے۔ اس میں اپنی عقل اور دانش کو اتنا گھسیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں یہ کام نہ کرتا تو میں گاڑی کے نیچے آ جانا تھا۔ تو میرے بھائیوں وہ رب کا نظام ہے، اس کا ہمیشہ ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، شرعی طور پہ ذکر ہونا چاہیے جو ثابت ہو، اس کے معنی مفہوم کا آپ کو علم ہو کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اور کوشش کریں۔ حالانکہ آپ نے وہ مسئلہ بھی سنا کہ سامنے بھی ذکر کریں، تنہائی میں بھی ذکر کریں، رات کی تاریکیوں میں ذکر کریں جب کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اس وقت عبادت بھی کرتے ہیں تہجد کے وقت، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں اس وقت بھی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور سورہ توبہ کی 129 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ یہ کلمہ پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی 129 نمبر آیت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سنا، اس کی الگ فضیلت، اس کی الگ فضیلت۔ حسبی اللہ کا لفظ بھی قرآن میں استعمال، حسبنا اللہ کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اور یہاں پہ یہ بات میرے بھائیوں ذہن میں رکھیے،
لفظ وکیل 14 مرتبہ قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے۔ آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7، اور اسی کے برابر زمینیں ہیں، یہ دونوں ملا کے 14 ہوئے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا ہی وہ کارساز ہے جس نے 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پہ باریک بینی سے میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ قوم والوں نے ابراہیم کو آگ میں جلانا چاہا، اللہ کہتے ہیں، ہم نے کہا یا نار کونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو جائے، وسلامن، سلامتی کا باعث بن جائے ابراہیم کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں 4564 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، ابراہیم کا آخری قول یہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ کیا وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے بھی وہ شخص، حتیٰ کہ آخری فائدہ بھی اس کا سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسا وقت ہوگا، کیسا وقت ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہے جو گھٹنے کے بال بیٹھا ہے، کان لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے میں سور میں پھونکوں اور قیامت پپا کر دوں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پریشانی کا باعث ہے، تو لہذا ہمیں اس پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی 129 نمبر آیت وہی لفظ دہرائے ہیں جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے دہرائے، میں آپ کو کہلا دیتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اپنے ذکر سے وابستہ رکھے، ہر ہر پل، ہر ہر لمحہ، ہر ہر گھڑی اللہ کریم اپنی یاد کو، اپنے ذکر کو ہماری زبانوں پہ تر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔